السلام علیکم دوستو، میں ہوں آزاد۔ آج کا پروگرام عبدالحی صاحب کے بارے میں ہے، جن کا غالباً تعلق قادیان سے ہے۔ یہ عبدالحی صاحب جو تھے، انہوں نے کچھ ماہ پہلے احمدیت چھوڑ دی تھی۔ احمدیت میں جو لوگوں کے رویے ہیں اور احمدیت کا جو نظام ہے، جو عہدے داران کے کرپشن ہو رہی ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے ان کا من اٹھ گیا تھا احمدیت سے۔ اور احمد کریم شیخ صاحب کے، جن کو AK شیخ صاحب کے بھی نام سے جانا چاہتا ہے، تو ان کے چینل پر آ کر عبدالحی صاحب نے انٹرویو دیا تھا، جس میں انہوں نے احمدیت کے جو کلٹش عقائد ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا۔ اور آج کے پروگرام میں، جو کہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، زیتون FM لائیو پہ، جو کہ ایک یوٹیوب چینل ہے جس کو فاروق صاحب ہوسٹ کرتے ہیں اور احمد کریم شیخ صاحب ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ عبدالحی صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے پہلے کیا بیانات تھے۔ ضمن میں عبدالحی آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ بتا سکیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے واپس جانے کا، تو کیوں کیا، وہ کیا مجبوری، وہ کیا حالات ہیں، تو اس کے بارے میں آئیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کیوں واپس، جس سے آپ نکلے تھے، کیوں اسی مطلب جگہ پہ واپس جانا چاہ رہے ہیں۔ جی، سب سے پہلی بات تو مجھے کسی نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا کسی قسم کا کہ میں واپس دوبارہ آؤں، اور نہ ہی کسی قسم کی لالچ دیا ہے۔ اگر میں مسلمان ہوا تو اس میں بھی کوئی لالچ نہیں تھا، اور اگر احمدی ہوں تو اس میں بھی کوئی لالچ نہیں ہے۔ بات میرے، جیسے میں نے پہلے اپنا انٹرویو جو دیا تھا، اس میں نے اپنا سارا ذکر کیا تھا کہ میرے پڑنانا سوابی تھے، نانا درویش، اور میرے والد ایک ہندو فیملی سے احمدی ہوئے۔ تو ان کی بہت قربانیاں ہیں، میرے والد کی خاص طور پہ بہت بڑی قربانی ہے، جو یہاں قادیان ایک ہندو فیملی سے احمدی ہوئے اور ثابت قدم ہے۔ تو ان کی قربانیاں انہوں نے مجھے وقف کیا، حالانکہ مجھے کافی آفر بھی ہو رہی تھی۔ یہ چیز ٹھیک ہے عبدالحی، یہ چیز ہم سن چکے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہے جو آپ نے کہا کہ نہ تو جب میں مسلمان ہوا، ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتے ہوئے اور اپنے روحانی شفیق باپ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو دکھ دے کے، تکلیف دے کے تو میں کوئی برکت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ایک منٹ ٹھہریے، ایک منٹ ٹھہریے ذرا یہاں پہ۔ وہ آپ کی بات کہ یہ جو چیزیں ہیں، مطلب جس وقت آپ یہ چھوڑ رہے تھے اس وقت بھی وہ آپ کے روحانی باپ تھے، ٹھیک ہے؟ جی، میں تو روحانی باپ ہی، لیکن اس ٹائم ان کے خلاف یا حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف تو میں نے کوئی بات نہیں کی۔ ایک سسٹم میں جو ہیں ان کے بات۔ اوکے، تو مطلب اب اس عرصہ میں وہ سسٹم ٹھیک ہو گیا ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ سسٹم تو شروع سے لے کے آخر تک ایسا ہی رہے گا۔ ہر نبی کی، جو بھی ایک نبی آئے ہیں، ان کی جو بھی امت ہوئی ہے، اس میں یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ تو میں نے تو اللہ کی خاطر حضرت مسیح السلام کو، میرے والدین نے جو ہے وہ قبول کیا، ان کی بیعت کی ہے، تو ہم نے تو جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے، چونکہ آپ نے اپنے پڑنانا نانا کی بات کی کہ وہ درویش تھے، وہ صحابی تھے، دیکھیں ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے، ان کی ذمہ داری ان کے ساتھ ہے، اس کا آپ کو کوئی مطلب میرے نزدیک کوئی اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا کسی حوالے سے بھی۔ آپ کی ذاتی تربیت اور خیالات میں یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے فیصلہ کیا تھا عبدالحی نے کہ میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں واپس جانا چاہ رہا ہوں۔ میں وہ ریزن جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ واپس کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ میں واپس اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ جب سے میں نے اس کو چھوڑا تھا، اس کے اگلے دن سے میری ساری زندگی جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو گئی، چینج ہو گئی۔ مجھے دلی سکون نہیں تھا، مجھے دلی سکون نہیں تھا، مجھے دلی سکون نہیں تھا۔ ایک میرا معاشرہ جہاں میں رہا، جہاں پلا بڑا، پڑھائی کی، سب کچھ کیا، تو ایک دلی مطمئن جو ہے وہ نہیں تھا میں۔ تو اب اللہ مطلب تعالیٰ کے اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ اگلے دن ہی میری زندگی جو تھی
وہ پریشانیوں میں اور مسائل میں اور اس طرح کے سلسلے میں گر گئی. تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے اوپر پریشر، آپ کا بائیکاٹ کر دیا، آپ کے ساتھ نفرت میں سلوک کرنا شروع کر دیا، ظاہر ہے، جس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں کوئی بھی اوکے. کہ میرے ساتھ بائیکاٹ وغیرہ کیا ہو. یہ تو ایک میں نے ہی چھوڑا تھا وہ. اس میں میں نے پہلے انٹرویو میں نے خود ہی اعلان کیا تھا کہ میں اپنی بیوی بچوں کے سمیت چھوڑتا ہوں. تو ان کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی تو میری تھی، میں ہی غلط تھا. صرف جاتے ہوئے ہمیں ایک چیز بتا دیجئے، یہ ساری جتنی باتیں ہوئی ہیں نا، ساری بسد احترام جتنی باتیں ساری کی ساری ٹوٹلی ہیں دنیاوی قسم کی. ساری دنیاوی قسم کی باتیں ہیں. کسی میں محبت کا عنصر، کسی میں ڈر کا، کسی میں نفرت کا، کسی میں پیار کا، کسی میں جو ہے وہ شفقت کا، ادب کا، سارا کچھ سب اپنی جگہ، ایموشنز، جذبات اپنی جگہ. لیکن جو قرآن کا اصول ہے نا وہ ان چیزوں سے ہٹ کے ہے. علم کے میدان میں وہ کہتے ہیں کہ جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی. 2 + 2 4 ہوتے ہیں، چاہے کسی کا بچہ روئے، چلائے، ناراض ہو، ابا جی ناراض ہوں، کوئی بھی 2 + 2 4 ہوتے ہیں. آپ مجھے صرف سمپلی بتا دیجئے، جب آپ آئے تھے، جس بھی ریزن سے آئے تھے، جو بھی تحقیق کر کے آئے تھے، آپ کو تب لگ رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے جی، اسلام صحیح ہے، احمدیت غلط ہے. جب آپ جا رہے ہیں، مجھے جاتے ہوئے کوئی ایک ریزن دیتے جائیں جس کی وجہ سے آپ اسلام کو غلط قرار دے رہے ہیں کہ یہ چیز ہے جی اسلام کے اندر غلط ہے اور احمدیت میں ٹھیک ہے. مجھے وہ ریزن بتاتے جائیں، لاجیکل ریزن، ایموشن سے ہٹ کے. آپ لوگوں نے احمدیت کو ایک الگ فرقہ بنا کے رکھا ہے کہ یہ الگ ہے. اسلام کی جو حقیقی تعلیم ہے وہی ہے، کلمہ طیب وہی ہے، قرآن پاک وہی ہے، نبی وہی ہے. کوئی الگ تو چیز ہے نہیں کہ ہم الگ کو مانتے ہوں. یہ بحث میں نہیں میں جانا چاہتا، مرزا صاحب کوئی نبی نہیں ہے نا. قرآن نے کلیئرلی کہہ دیا محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہے، بات ختم ہو گئی. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ چھوڑ کے جب جا رہے ہیں اسلام کو، کوئی لاجیکل ریزن اگر آپ بتانا چاہیں، نہیں بتانا چاہتے اٹس اوکے، اگر ہے تو آپ بتا دیجئے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھے نہیں. بحث ہم بالکل نہیں کرنا چاہتے، آپ جواب دے دیں تو آپ کی مرضی. سوال ہی ویسے کر رہے ہیں تو میں یہی آپ کو ایک بالکل آخری آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کا الوداع ہی ہے. میں آپ کو یہی ایک خاتم کا مطلب، اگر آپ کو سعودیہ جانے کا موقع ملے تو ضرور جائیے گا اور وہاں پہ پوسٹ آفس میں جا کے دیکھیے گا کہ وہاں پہ جب سٹیمپ لگتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. خاتم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے، یہ مربیوں والا جواب آ گیا. ٹھیک ہے جی، اوکے اوکے. ایک اچھے نوٹ کے اوپر، جیسے میں نے کہا، ایک اچھے نوٹ کے اوپر یہ دیکھیں، جب کوئی شخص جو باہر لوگ رہ رہے ہیں اور وہ آج آ کے تو کہیں کہ جی ہم نے احمدیت کو چھوڑ دیا اور اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو سب سے پہلا میرا ان سے یہی سوال ہے کہ آپ کو باہر کے ملکوں میں اگر اذیت ملی ہے تو وہ احمدیت کی ہی وجہ سے ملی ہے. اور اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں اور اتنے ہی ہیں تو اذیت آ جائیں آگے. یار ایک منٹ فاروق بھائی، میں آپ کے ان جذبات کو مطلب میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ اس میں نہیں بچگانا پانے. تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، او میاں آپ یہ ذہن میں رکھو، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ جذبات میں آپ کا مرزا طاہر اور مرزا مسرور دونوں ہی، ان کو بھی یہ جیسے عزیل کہتے ہو جرمن لینگویج میں، اسائلم کہتے ہیں انگلش لینگویج میں، یہ دونوں بھی وہاں اس ملک میں ٹکے ہیں اسی وجہ سے. اور ریفیوجی کوئی بھی دنیا میں ہو سکتا نہیں. تو کیا اس میں احمدیت کا کیا مسئلہ آ گیا سچائی کا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس چیز سے، جس ظلم سے، جس دباؤ سے تمہیں انہیں کہا ہے، تم اپنے اس روحانی باپ سے معافی مانگ سکتے ہو، آخری مرتبہ نہیں ہے. اللہ حافظ. یہ ہماری جو سیشن ہے اٹس اوور. اوکے، اللہ حافظ. میں اپنے روحانی باپ سے معافی مانگتا ہوں. میرے روحانی باپ وہ میرے سے ناراض ہے تو میرے لیے کسی بھی کام میں برکت نہیں ہے، کسی بھی چیز میں میرے لیے برکت نہیں ہے. اور باقی میں دل سے احمدی ہوں، تھا اور ہمیشہ رہوں گا انشاءاللہ. میرے بیوی بچے یہ ساری زندگی انہیں یقین دلائیے گا، اسے کبھی یقین نہیں آئے گا. واچ مائی ورڈز. اوکے فاروق، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے جی، تھینک یو سو مچ. تو جو چیز میں نے دیکھی ہے، کیونکہ میں نے عبدالحی صاحب کے گزشتہ بھی انٹرویو دیکھے تھے، اور چند دنوں میں ایسے فیصلے کر لینا، چھوڑ دینا، پھر چند دنوں میں واپس چلے جانا، یہ بہت زیادہ سرپرائزنگ ہے. دوبارہ میری نظر میں ایک بہت کنٹروورشل معاملہ ہے. اس ویڈیو میں کچھ ایسے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ انہیں جیسے پیچھے سے انسٹرکشن مل رہی تھیں. تو خیر وہ آپ ان کے مکمل خود ویڈیو دیکھیں جا کر تو آپ کو محسوس ہو جائے گا. اور اگر میں علمی لحاظ سے بات کروں تو کیونکہ میرا خود بھی ایک سفر رہا تھا احمدیت کو چھوڑنے کا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں
جب تک احمدیت میں تھا میں ایک انتہائی جہالت کی زندگی جی رہا تھا، نہ میرا خاص کوئی دنیاوی علم تھا نہ کوئی خاص دینی علم تھا، تو مجھے بہت وقت لگا تھا علم حاصل کرنے میں اور اپنے نتیجے تک پہنچنے میں۔ تو میں بہت زیادہ سرپرائزڈ ہوا اس بات پہ کہ یہ چند دنوں میں کوئی کیسے فیصلہ کر سکتا۔ یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ شخص جو ہے ایک فیملی کے دباؤ میں ہے، جماعت کے دباؤ میں ہے۔ ان کی آپ ویڈیو پہ دیکھیں جا کر تو اس میں لگ رہا ہے کہ انہیں پیچھے سے کوئی انسٹرکشن دے رہا ہے۔ چلیے اب ہم یہ سنتے ہیں کہ جب چند ماہ پہلے ان کا انٹرویو کیا گیا تھا تو تب بھی ان سے یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ اب آپ کو کیا فرق محسوس ہوا احمدیت چھوڑنے کے بعد۔ عبدالحی بھائی قادیان سے کچھ ہی دن پہلے ان کا انٹرویو زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر ہوا، آپ ان کو سنا، ان کی پوری سٹوری اگر جنہوں نے نہیں تو لازمی جا کے چیک کیجئے گا، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ عبدالحی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام فرق بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم۔ آپ چونکہ فریش ہیں، ایگزیکٹلی بتائیے ہمیں تازہ ترین اپڈیٹس کہ جماعت کو چھوڑنے کے بعد کیا واقعی کوئی مشکلات آ رہی ہیں کسی قسم کی، اس طرف سے، ہماری طرف سے، اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، یا پھر پیچھے سے تنگ کیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے؟ پلیز اپڈیٹ آن دیٹ۔ جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میری یہی ایک بات ہے کہ دیکھیں کوئی بھی کسی چیز کو چھوڑتا ہے نا تو اس کو وہاں سے کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوتی ہی ہے۔ تو یہ تو ایک دنیاوی چیز ہے، یہ چلتی رہے گی، لیکن جب سے میں ان کو چکا ہوں، یقین کریں اللہ کے فضل سے میں بہت اطمینان میں ہوں، بہت سکون میں ہوں۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ کا کہ اللہ مجھے اس دلدل سے جو مجھے باہر نکالا ہے، یہ شیخ صاحب کی ہی وجہ سے میں نکل سکا ہوں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر دے۔ بہت خوش ہوں میں کہ ان لوگوں کے جو ضمیر ہے نا، وہ جو بابر صاحب نے ایک بات کہی ہے نا کہ کڑا باندھ دیا جاتا تھا تو محدود کر دی جاتی سوچ، وہ یہی چیز یہاں پہ ہے۔ یہاں پہ جتنا کنویں میں پانی ہے اتنی ہی ان کی دنیا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ یہاں صرف یہ ایک تو نظام انہوں نے بنا کے رکھا ہوا چندے کا، چندہ لینے جاتے ہیں تب یہ بڑا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے راہ میں چندہ دینا ہے، آپ کو 27 گنا 70 گنا آپ کو واپس ملے گا، یہ ہوگا۔ لیکن جب یہ لوگ جو غریب اپنا پیٹ کاٹ کے دے رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں تو دے دیا، لیکن یہ لوگ جو عیش کرتے ہیں، جو یہ لوگ شاپنگ کرتے ہیں، یہ جو لوگ اس پہ اتنا گھمنڈ کرتے ہیں، جیسے ابھی شیخ صاحب نے ایک ویڈیو نکالی تھی جس میں وہ کرپشن کا انہوں نے سارا ذکر کیا تھا، تو یہ لوگوں کو شرمنی چاہیے کہ ہم اللہ کے نام سے لے رہے ہیں اور خود عیشیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ تو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اس چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اور پھر یہ بابر صاحب نے بھی بڑی اچھی بات بتائی تھی، یہاں پہ کہا تھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، تو یقین کی حقیقت میں یہاں پہ وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ضمیر مرے ہوئے ہیں۔ وہ پھنسے اس لیے ہیں کہ ان کو ایک میٹھا زہر دیا جاتا ہے۔ میٹھا زہر یہ ہے کہ ان کو جو ملازمت کرتے ہیں ان کو میڈیکل کلیم دے دیتے ہیں، ادویات فری میں ملتی ہیں، سال کی جو گندم ہے وہ دی جاتی ہے، عیدی مل جاتی ہے، پھر جب سردی کا موسم آتا ہے تو 2000 روپیہ ان کو دے دیا جاتا ہے۔ تو وہ یہ میٹھا زہر جو ہے نا، یہ ان کو دے کے ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، اگر آپ کریں گے تو آپ کو اخراج کر دیں گے۔ تو اخراج کر کے آپ اپنی صرف ایک کلٹ سے اخراج کر دیں گے، جو آپ کی ایک جماعت ہے اس سے اخراج کر دیں گے، دین اسلام سے تو آپ اخراج نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین کے دین اسلام میں کوئی کسی قسم کی زبردستی نہیں، آپ آزاد ہیں، آپ نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی، اس کے سوا تو اور کچھ نہیں ہے۔ اب ایک آدمی ہندو ہے، وہ اگر مندر میں پوجا کرتا ہے تو وہ دوستگی تھوڑی ہوگا کہ اعمال اس کو جنتی یا دوستگی بنائے۔ تو یہاں پہ یہ ایک بنا کے رکھا ہوا، ہر ایک پہ انہوں نے ایک مطلب لازم کیا ہوا، جتنے بھی یہاں پہ ملازمین ہیں یا جتنے بھی یہ کلٹ کے آدمی ہیں سب پہ، کہ آپ نے وصیت کرنی۔ وصیت میں کیا ہے، 1/3 تک آپ وصیت کر سکتے ہیں، وہ آپ نے چندہ دینا ہے، پھر جو بھی آپ کی جائیداد ہے اس پہ آپ نے چندہ دینا ہے۔ وہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا، اگر اس کی جائیداد ہے، اس کا حصہ جائیداد ادا نہیں ہوا، وہ اس کو انہوں نے دفن ہی نہیں کرنا۔ اگر کسی بندے کی جیسے وہ وصیتیں ادا کرتا رہا ہے، یہاں پہ کئی مثالیں ایسی ہوئی ہیں جو اپنا چندہ وصیت کا ادا کرتے رہے ہیں، اگر ان کے بچوں نے، ان کے بیٹے نے، کسی نے کوئی غلطی کی ہے، اس کو اخراج کر دیا، اس کو سزا دے دی ہے، لیکن وہ جو موسی آدمی ہے اس کو انہوں نے تدفین نہیں اس کی بشتی بروں میں کی، اس کو انہوں نے الگ ایک جو قبرستان بنایا ہوا ہے وہاں پہ اس کی تدفین کر، اس کے اندر تدفین کی۔ ایگزیکٹلی بیسک انسانی حقوق کی بھی یہ خلاف ورزیاں یہ چیز ہوتی رہی ہیں، اس کے اوپر ہم لوگ شوز بھی کر چکے ہیں۔ عبدالحی بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گا، وقت کی قلت ہے، یقین کریں باتیں بہت پیاری ہیں، آپ سب دوستوں کی بہت پیاری ہیں، اور کاش کے جو ہے نا یہ وقت کی قیدیں یہ نہ ہوتی۔ آپ نے باتیں کی چندہ کی، گندم وغیرہ، اخراج، وصیت، تدفین، میٹھا زہر جو آپ نے کہا، بڑا اچھا الفاظ اس کے لیے۔ میں ایک ایک کر کے آپ سے کمپیریزن چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے ذرا اختصار کے ساتھ اس کو۔ ادھر چندہ لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے
पहले तो यही बता दें कि ये 70 गुना वापस आपको कुछ उसका 10% भी वापस मिला जब आपने छोड़ा है? नहीं देखें, मुझे तो उससे बड़ा अच्छा महसूस हुआ है जब मैंने उनको छोड़ा है। और 10 गुना क्या, मैं आपको सही बताऊं तो मुझे 140 गुना से मिला है। इधर से तो मिला है, अल्लाह ने दिया, बेशक आपको बहुत सुकून मिला। मैं उस पे आ रहा हूँ। जमात ने वापस किया है कि ले लें जी आप चलें, छोड़ के चले गए हैं तो आप अपने पैसे ले जाएं, दिए हैं उन्होंने? करना है। देखिए, एक पत्थर में रहने वाला जो कीड़ा है ना, उसको भी अल्लाह ताला रिज़्क देता है। राज़िक अल्लाह की ज़ात है, ये राज़िक नहीं। लोगों की जो सोचें इन्होंने महदूद की हुई हैं, वो यही की हुई हैं कि जी हमारे अंदर रहेंगे तो आप बड़े खुश रहेंगे, बड़े रहेंगे। लेकिन तालिबानी जो एक हुकूमत है, वो आपको देखनी हो तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, इनको नहीं, एग्जैक्टली। एक ही ठीक, मोटिव थैंक है, यू। एक ही इनका है कि बस जो है वो आप दे दें, लेने का नाम ना लें। लेने का नाम ना लें। अच्छा, दूसरा पॉइंट, आपने कहा मीठा जहर, कुछ मुख्तलिफ लालच वगैरह दे के किसी का वैसे ये भी मौजूद है, कुछ ना कुछ देते हैं। आज तक मैंने जितना रिस्पॉन्स सुना, कहते हैं कुछ भी नहीं देते, सिर्फ लेते ही हैं। तो जी दोस्तों, हमने अब्दुल हई साहब का भी बयान सुना और उनसे बड़ी खूबसूरती से जैतून एफएम लाइव की टीम की तरफ से सवाल किए गए और अब्दुल हई साहब को काफ़ी अच्छा मौका दिया गया अपनी एक्सप्लेनेशन देने का, मगर उन्होंने इल्मी कोई वजह नहीं बताई कि क्या वजह है ऐसी जो ये कभी इधर छलांग मारते हैं, कभी उधर छलांग मारते हैं, कुछ समझ नहीं आ पा रही। तो मैं इसको एक कंट्रोवर्शियल फिगर का ही नाम दूंगा। अब्दुल हई साहब एक कंट्रोवर्शियल फिगर ही हैं, शायद हम जान पाएं कि असल में क्या हुआ था। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ये समझ सकें कि एक अहमदी जो है वो किस मराहिल से गुजरता है अहमदियत छोड़ने के बाद। आप पर फैमिली का भी दबाव हो सकता है, आपको जमात की तरफ से भी प्रेशराइज किया जा सकता है। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में AK शेख साहब का पर्सनल चैनल भी है और ये जैतून FM लाइव का भी लिंक मैं डाल दूंगा, जहां पर आप जमात के बारे में काफ़ी इल्मी वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने जमात का बहुत तफसील से मुताला किया हुआ है और बहुत देर से अपने YouTube पे वीडियोस डाल रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम।